علیکم احمداد سمرو، ایران اور اسرائیل کی جنگ خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ایران نے سرپرائز دیا ہے نہ صرف اسرائیل کو، نہ صرف اسرائیل کے پپا امریکہ کو، بلکہ پوری دنیا کو ایران نے سرپرائز دیا ہے، اور دنیا حیران اور پریشان ہے کہ ایران نے اس طرح کے تابڑ توڑ حملے کیسے کیے اور کیوں اسرائیل کا دفاعی نظام جو ہے وہ ناکام ہو کر رہ گیا۔ کل رات جو حملے ہوئے اس کا ذکر کریں گے، اور اس کے علاوہ اگلا ہدف جو ہے ایران میں اسرائیل کا وہ آیت اللہ خامنائی ہے۔ پہلے دن سے یہ اسرائیل نے طے کر رکھا ہوا تھا کہ وہاں کی فوجی کمان کے خاتمے کے بعد وہاں کے جو سپریم کمانڈر ہیں، روحانی پیشوا ہیں اس نظام کے، اس کو ختم کیا جائے گا، تب جا کر رجیم ختم ہوگی۔ تو اب ارادے ظاہر کر لیے گئے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کو کسی بھی وقت اسرائیل نشانہ بنا سکتا ہے اگر وہ کامیاب ہوا تو، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بار بار اسرائیل نے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے مگر وہ ناکام ہوا۔ اسرائیل کی جنگ جو اسرائیل نے ایران کے اوپر مسلط کی ہے، اس میں ایران کا الزام کہ امریکہ اس میں شامل ہے۔ کل تک صدر ٹرمپ کہتا تھا کہ جی ہمارا اسلحہ اور ہمارا جو ہے وہ ہمارے ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، اسرائیل ایران کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ایران کو دھمکیاں بھی دے رہا تھا، بلکہ یہ تک کہا تھا کہ اگر اسرائیل کے اوپر حملہ کیا گیا تو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ایران کے بڑے سرپرائز کے بعد صدر ٹرمپ پیچھے ہٹ گئے، اور صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ثالثی کرواؤں گا، میں آسانی سے ایران اور اسرائیل کے درمیان ڈیل کروا سکتا ہوں۔ یہ کہنے پر صدر ٹرمپ مجبور کیوں ہوئے؟ اور 2 روز پہلے یعنی جمعے کو جب اسرائیل نے ایران پر جارحیت کی تھی تب صدر ٹرمپ کیا کہہ رہے تھے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سعودی ولی عہد کا اور سعودی وزیر اعظم کا رابطہ ہے ایرانی صدر سے، اس پر گفتگو ہوگی، اور ساتھ ساتھ امریکہ جو ہے وہ اپنا پورا کا پورا دفاعی نظام یوکرین سے اٹھا کر مشرق وسطیٰ کیوں لے کر آ گیا، تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی۔ کل رات آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح جیسے ہی رات جو ہے وہ اپنے دوسرے پہر میں داخل ہو گئی تھی تو اسرائیل تو حملے مسلسل کر ہی رہا تھا، لیکن ایران نے جواب دیا۔ پھر ایران کا جواب تصاویر اور ویژول کی شکل میں دنیا جہان کے سامنے آ گیا، اور میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے اہم شہروں کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے، وہاں پر فوجی تنصیبات کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے، ان کا دفاعی نظام جو اس کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں 10 ہلاکتیں ہوئی ہیں اسرائیل میں، تل ابیب کے ساتھ بیت ایام وہ شہر ہے، اور اس کے علاوہ حیفا میں آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا ہے ایران نے۔ اصل جو چیز ہے جو دنیا جس پر حیران اور پریشان ہے وہ یہ کہ ایران اسرائیل کا یہ بھرم تھا، یہ دعویٰ تھا، اور امریکہ بھی اسی چکر میں اسرائیل کو تھپکی دیتا رہا کہ ان کا دفاعی نظام جو ہے بہت مضبوط ہے، اور وہاں پر اتنا بڑا نقصان کوئی باہر سے کوئی فضائی حملے کے ذریعے، میزائلوں کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے پاس 3-4 لیئرز ڈیفنس سسٹم ہے۔ لیکن ایران نے سوائے ڈوم والے سسٹم کے باقی ہر سسٹم کو ناکام بنا دیا، تو لہٰذا وہ جو رات کے حملے تھے، سپر سونک میزائلوں کے حملے، اس کی میں نے ایک ویژول دیکھا ہے، ایک ویڈیو ہے، وہ بڑی مطلب میں کچھ سیکنڈز کی ویڈیو، کچھ سیکنڈز کے بھی ایک حصے میں وہ میزائل آتا ہے اور وہ گرتا ہے، اور آنکھ اس کو محسوس کر پا رہی ہے، دیکھ نہیں پا رہی، اتنی سپیڈ ہے۔ سپر سونک میزائل کی سپیڈ 5 گنا زیادہ ہے آواز سے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن جو نقصان ہوا ہے، 10 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اب ہم سوال کریں گے کہ جی اتنے بڑے میزائل داغے گئے، یہ ہوا وہ ہوا، تو صرف 10 ہلاک ہوئے، اور اس زخمیوں کی تعداد، اور ایران میں زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ اسرائیل حملہ کرنے سے پہلے اپنی پوری فوجی کمان، اپنی حکومتی جو عہدیداران ہیں، صدر، وزیر اعظم، وہاں کے سب کو ڈومز میں یا انڈر گراؤنڈ جو ٹھکانے ہیں، پناہ گاہیں ہیں، اس میں بھیج دیتا ہے، اور عوام کے لیے بھی سائرن بجا دیے جاتے ہیں، وہ بھی جا کر ڈومز میں چھپ جاتے ہیں، عمارتیں خالی ہو جاتی ہیں، شہر ویران سنسان۔ تو اگر کوئی جانی نقصان نہ بھی ہو، جمعہ، ہفتہ، اتوار، تیسرا دن ہے آج، تو پورا کا پورا ملک جو ہے، وہاں کی جو آبادی جو
وہاں پہ مجموعی طور پر تو بتایا جاتا ہے کہ 97 لاکھ آبادی ہے اسرائیل کی، لیکن اس میں سے بہت زیادہ لوگ تو باہر رہتے ہیں اسرائیل سے۔ تو جو اہم شہر ہے اسرائیل کے، بڑے شہر جہاں پہ ڈومز بنے ہوئے، تو وہاں کی ساری آبادی جو ہے وہ زیر زمین چلی جاتی ہے۔ تو اس سے بڑا نقصان اسرائیل کو اور کیا ہوگا کہ ان کے شہر اجڑ گئے، ویران ہو گئے۔ اور جو ویژولز آپ دیکھیں تو آپ کو غزہ جیسے مناظر ملیں گے جو حشر غزہ کا کیا اسرائیل نے۔ ایران 1500-1600 کلومیٹر دور سے آ کے تل اویو، یروشلم، حیفا اور دیگر جو امپورٹنٹ سٹیز ہیں، اور حیفا تو بتایا جاتا ہے کہ ماڈرن ترین شہر ہے، تو اس کا انہوں نے اس کو تورا برا بنا دیا۔ اچھا، اب جو دنیا حیران اور پریشان ہے وہ ہے سپر سونک میزائل داغے، اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس سے بھی بڑا سرپرائز تیار پڑا ہوا ہے، اگر اب بھی باز نہیں آؤ گے تو اس سے زیادہ خطرناک حملہ ہوگا، مہلک حملہ ہوگا۔ عباس عراقچی جو ہیں وہاں کے وزیر خارجہ، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ لیکن سپر سونک میزائل کے لیے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس ان کا جو 3 لیئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس میں سپر سونک کو روکنے کی ان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر وہ ایک آدھا آئے سپر سونک تو اس کو تو وہ روک سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ نے اس کو خاص لیزر گنز دی ہوئی ہے خاص طرح کی، وہ ہٹ کر سکتی ہیں کسی بھی میزائل کو اس کی اسپیڈ کے باوجود۔ لیکن اگر بیک وقت غول کی شکل میں کئی میزائل داغے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آدھ کو وہ اپنا روک سکتا ہے، فضا میں تباہ کر سکتا ہے وہ سسٹم، باقیوں کو نہیں۔ اسرائیل کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا، اور اسرائیل کے پپا ٹرمپ کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں ان دونوں میں پپا کون ہے، اسرائیل پپا ہے یا امریکہ پپا ہے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ لیکن ٹرمپ کو بھی اندازہ نہیں تھا، ان کو بھی اندازہ نہیں تھا، اسرائیل کو بھی، کہ کس لیول کا جوابی حملہ ایران کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا پھر آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کا لب و لہجہ بدل گیا ہے۔ عراقچی جو ہیں وہاں کے وزیر خارجہ ایران کے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ جو ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں ایران کے اوپر، اس میں امریکہ شامل ہے۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، ہم شامل نہیں ہیں، مسخرہ ہے دنیا کا۔ وہ پہلے وہ کہتا تھا کہ جی یہ سارا کچھ ہم کروا رہے ہیں، ہم اس کے پیچھے، سب کی دے رہا تھا اسرائیل کو۔ تو انہوں نے کہا عراقچی نے کہ جی اب ہم وہ جو لوگ جو ملک ساتھ دے رہے ہیں اسرائیل کا، وہ بھی ہمارے نشانے پر آ سکتے ہیں۔ یہ جو سرپرائز دیا ہے اسرائیل نے جمعے کو ہونے والے حملے کے بعد اور کل رات، تو اس کے بعد ٹرمپ جو ہیں وہ پیچھے ہٹے، انہوں نے موقف بدلا ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا پہلے، یہ آپ ذرا اسکرین پہ دیکھ لیں۔ جمعے کو جب حملہ کیا تھا اسرائیل نے، تو ان کا خیال تھا کہ ایران کے پاس اتنی گنجائش نہیں، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جوابی وار کر سکے 1400-1500 کلومیٹر دور اسرائیل کے اوپر، اور بیچ میں ہمارے اڈے بھی ہیں امریکہ کے، پھر اردن بھی آتا ہے، پھر وہ ملک بھی آتے ہیں جو امریکن اپنا ایرانی حملے کو روکیں گے، ناکام بنائیں گے، راستے میں انٹرسیپٹ کریں گے۔ تو ان کا خیال تھا کہ ایران حملہ نہیں کر سکے گا۔ لیکن پہلے شروع میں ایران نے جو میزائل داغے، پہلا غول جو تھا 100 کا، اس میں کو کہا گیا کہ 1-2 میزائل اپنے نشانے پر لگے اور باقیوں کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا۔ لیکن بعد میں پھر چند کو روکا جا رہا تھا، باقی ہر میزائل جا کر کسی بلڈنگ کو، کسی دفاعی نظام کو، کسی جوہری تنصیبات کو، کسی توانائی کے مرکز کو ہٹ کر رہا تھا۔ تو ہوش ٹھکانے آ گئے۔ جو ٹرمپ نے جمعے کو ایک لمبا چوڑا بیان جاری کیا تھا، میں اس کا مختصراً آپ کو اس کے چند جملے بتاتا ہوں۔ اس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی ہم نے ایران کو بار بار سمجھایا کہ باز آ جاؤ، بس کر جاؤ، ایران باز نہیں آیا، لہذا خمیازہ بھگت لیا۔ یہ حملہ اسرائیل نے جو کیا ہے، اس میں جو امریکہ کے پاس جو بہترین ہتھیار ہیں نا، وہ ہتھیار استعمال ہوئے جو اسرائیل کے پاس ہیں، اور اسرائیل ان ہتھیاروں کو استعمال کرنا جانتا ہے، ان کو وہ ہتھیار چلانا آتے ہیں۔ اب بھی ایران کے پاس وقت ہے، اب بھی موقع ہے، ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے نا، اب بھی موقع ہے کہ باز آ جائے، ورنہ اس سے زیادہ خطرناک حملہ کریں گے، یہ کہا تھا ٹرمپ نے۔ اب میں عراقچی کی تو پوری سٹیٹمنٹ آپ کو میں نے نہیں پڑھ کے سنائی، لیکن میں یہ جو ایک دوسرے کے باپ بیٹے بنے ہوئے ہیں، نکا تو نکے دے ابے، ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ میں آپ کو سنواتا ہوں جی۔ اور وہ اسرائیل کے جو صدر ہے وہ پریشان ہے، وہ کہتے ہیں یار اتنا بڑا نقصان کبھی سوچا ہی نہیں تھا، وہ بھی پریشان ہے۔
تو جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی امریکہ کا ایران پر حالیہ حملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. جمعے کے بیان اور اب کے بیان میں کتنا بڑا فرق ہے. تب وہ دھمکی دے رہا تھا کہ اس سے زیادہ برا حشر ہوگا تمہارا، یعنی ایران کے پیچھے ہم ہیں، ہمارا اسلحہ ہے. اب کہہ رہا ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تاہم اگر ایران نے امریکہ یا اس کے مفادات پر حملہ کیا تو ایسا بھرپور جواب دیں گے جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو. ٹروتھ سوشل ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، اس پر انہوں نے پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا، واضح کیا کہ امریکہ ایران اسرائیل تنازع میں فریق نہیں ہے. وہ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں جی، جمعے والی. اس میں تو دھمکی دے رہا ہے، تو فریق نہیں تھا تو ماما تو فریق نہیں تھا تو دھمکی کیوں دے رہا تھا؟ صلح کرواتا نا. یہ ٹرمپ کا بڑا پرانا وتیرہ ہے. ابھی حالیہ جو مئی میں ہماری پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی ہے، 6 مئی سے پہلے ٹرمپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ جی وہ تناؤ بڑھ رہا ہے تو آپ کو کردار ادا کرو. جی یہ 1500 سال سے لڑتے آ رہے ہیں تو میں کیا کروں، آپس میں لڑتے رہیے. اور تھپکی دی انڈیا کو. اس کا خیال تھا کہ انڈیا پاکستان کو ملیا میٹ کر دے گا تو اس خطے میں انڈیا کے ذریعے میں اپنی ہیجمنی برقرار رکھوں گا. جب پاکستان نے جواب دیا، پلٹ وار کیا، تو بیچ میں ٹرمپ پڑا اور اب پوری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ جی میں تو امن کا دائی ہوں، میں تو مین آف پیس ہوں، تو میں نے امن کروایا ہے، میں نے سیز فائر کروایا. ہر جگہ ٹرمپ اب یہ بات کرتا ہے. چند دن پہلے کچھ اور کہتا تھا، سیز فائر جب لڑائی بڑھ گئی نظر آ گیا کہ نہیں یار اب یہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا تو اور چائنا کی سپرمیسی ہو جائے گی، تو بیچ میں پڑا. اب بھی پہلے تھپکی دی حملہ کرنے کے لیے، یعنی آج مذاکرات ہونے تھے، جمعے کو حملہ ہوا اور اس حملے اور مذاکرات امریکہ کروا رہا تھا جوہری پروگرام کے اوپر، اور حملے کی حمایت کی، مخالفت نہیں کی. اور اب کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ایران نے سرپرائز دیا. تو باقی یہ بات وہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر ہمارے اوپر حملہ کیا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. اور اب کہہ رہا ہے ہم فریق نہیں ہے. اور ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے کسی بھی شکل میں امریکہ کو نشانہ بنایا تو امریکی فوج بے مثال طاقت سے جواب دے گی. دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ آسانی سے کروا سکتا ہے اور یہ تنازع حل کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ دونوں فریق سنجیدہ ہوں. تو یہ اب ٹرمپ صاحب جو ہیں اب اس پر آ گئے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ صلح کرواؤں گا. اچھا جی، اب اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے امریکہ کے وزیر دفاع نے ایک جو بات کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے یوکرین سے جو اپنا دفاعی نظام ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ مشرق وسطیٰ میں منتقل کر دیا ہے تاکہ امریکی فوجیوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ ہو. یعنی وہ اپنے جو ان کے ٹھکانے ہیں وہاں پر، جو اڈے ہیں امریکہ کے، کوئی 11 کے قریب اڈے ہیں وہاں پر مختلف ممالک میں، اور 12 کے قریب مختلف جگہوں پر امریکی فوجیوں کی پریزنس ہے. کوئی 40 سے 50 ہزار امریکی ٹروپس وہاں پر ہیں. تو کہہ رہے ہیں جی ان کے دفاع کے لیے ہم نے وہ اپنا سسٹم، تاکہ کوئی ایران اگر اس پر حملہ کرتا ہے تو ہم اپنا دفاع کر سکیں. تو یہ اپنا صورتحال ہے. اچھا جی، اب وہ جو ہے اپنا جو دھمکی اسرائیل کی طرف سے، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ خامنائی کو نشانہ بنا سکتے ہیں. میں نے اپنی جمعے کو اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ انہوں نے پوری فوجی کمان ختم کر دی ہے. اب وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک اور بڑا ٹارگٹ اچیو کریں گے یا ہدف کو نشانہ بنائیں گے، تو میں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ وہ خامنائی کو، وہاں کے سپریم کمانڈر کو نشانہ بنا سکتے ہیں. تو اب اسرائیلی فوج کے ترجمان نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ ان کے نشانے پر ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اور اپنا جو نشانہ جو حملے ہوئے اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کو نشانہ بنایا گیا تھا تو انہوں نے اس کی تردید اور تصدیق نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے وہ تو ہمارے نشانے پر ہیں نا. تو یہ انہوں نے اب آیت اللہ خامنائی جو ہیں اگر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو ظاہر جنگ مزید خطرناک شکل اختیار کرے گی. اچھا جب آخری چیز جو ہے، میرا خیال ہے ساری چیزیں میں نے ڈسکس کر لی ہیں، آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سعودی ولی عہد اور سعودی وزیر اعظم نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے گفتگو کی ہے ٹیلی فونک، اور اس گفتگو میں
انہوں نے ایک تو ان کو کہا ہے کہ جی اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ کو اس جنگ میں انوالو کیا جائے، تو آپ نے تل ابیب کے جو عزائم ہیں نا، ارادے ہیں، اس کو ناکام بنانا ہے. یعنی آپ نے ایران کو، اپنا اسرائیل کو ٹھوکتے رہنا ہے، لیکن آپ نے امریکی اڈے کو یا امریکی جو مفادات ہیں براہ راست ان کے اوپر اٹیک نہیں کرنا. امریکہ انوالو ہو جائے گا تو ظاہر ہے جنگ بڑھ جائے گی، خطرناک ہو جائے گی، اور ظاہر امریکہ ایک بدمست آتی ہے. تو انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ یہ جو کر رہے ہو نا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اسرائیل کو جو ٹھوک رہے ہو، پوری اسلامی دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ادھر مت جانا امریکہ کی طرف. حالات معاملات خراب ہو جائیں گے، کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، ظاہر ہے پھر ہم بھی آپ کی مدد جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے. تو یہ انہوں نے ان کو کہا ہے. اب دیکھتے صورتحال کیا ہوتی ہے. ایران پر اسرائیلی حملوں میں بھی بڑا نقصان ہوا ہے. ایران میں جو ان کی آئل ریفائنری ہے اس کو نقصان پہنچایا. ان کا جو گیس کے اڈے تھے یا گیس کی ریفائنریز تھیں ان کے اوپر بھی حملے کیے گئے. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو دوبارہ بحال بھی کر دیا گیا ہے. لیکن بہرحال بڑے پیمانے پہ ایران میں بھی نقصان ہو رہا ہے. لیکن یہ توقع تھی کہ اسرائیل جو حملہ کرے گا تو ایران میں بڑے نقصان اور بڑے ٹارگٹ اچیو کرے گا. اس سے بڑا ٹارگٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آرمی چیف وہاں کے پاسداران کے چیف کو شہید کر دیا، اور 20 سے زیادہ ان کے جو اپنا سینئر لیول کے جو کمانڈرز تھے ان کو مار دیا، شہید کر دیا. تو اسرائیل تو ٹارگٹ اچیو کر رہا ہے، لیکن اصل بات یہ تھی کہ ایران کے پاس کتنی صلاحیت ہے، تو ایران نے وہ سرپرائز دے دیا ہوا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے جنگ کی. اس میں آج کی رات زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، زیادہ مہلک ہو سکتی ہے. آج زیادہ بڑے حملے ہو سکتے ہیں. تو اللہ کرے کہ صلح ہو جائے، امن ہو جائے. لیکن ہم انتظار کرتے ہیں کہ آج کیا ہوگا. اور جاتے جاتے کہ آپ گرمیاں، آج تو ویسے لاہور میں موسم بہتر ہے، لیکن گرمیاں ہیں، پانی رکھیں چھتوں پر، دانہ رکھیں گلی میں، دیواروں پر، صحن میں، جہاں جگہ ملے، جہاں پرندے آ سکیں، آ کر اپنی پیاس بجھا سکیں، اپنی بھوک مٹا سکیں. اور آوارہ جانوروں کا بھی خیال رکھیں، ان کے لیے بھی کوئی کھانے پینے کا انتظام رکھیں تاکہ بھوک اور پیاس سے نہ مر سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.